إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگ اور دوستو، یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بحیثیت باپ جو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، یا جو چیز مجھے بڑا ہی پریشان کرتی ہے کہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی انہیں زمانے کے حوادثات سے، گردشوں سے، فتنوں سے کیسے میں بچاؤں۔ اب کام بھی کرنے ہیں، کمائی بھی کرنی ہے، ہر وقت ان کے سر پہ بھی نہیں رہا جا سکتا۔ انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، سوچیں آتی ہیں، پریشان کرتی ہیں کہ پتہ نہیں آج اسکول سے کیا پڑھ کے آئے ہوں گے۔ آنے بہانے سے پوچھتا ہوں بھائی کیا پڑھا تھا۔ کبھی کبھار ایسی بات ان کی زبان سے نکل آتی ہے، ان کے سلیبس کا حصہ ہوتی ہے، پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر اسکول نہ بھیجے تو پھر یہ سروائیو کیسے کریں گے، آگے کیسے نکلیں گے۔ اگر ان کو گھر کے اندر ہی قید کر دیا تو معاشرے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور ساتھ یہ ڈر لگتا ہے اگر یہ معاشرے میں چل پڑے، بہت سادہ ہے تو اور عیار ہے زمانہ، بہت سادہ ہے تو اور عیار ہے زمانہ، خدا کرے تجھے زمانے کی ہوا نہ لگے۔ کہ اگر یہ باہر نکل پڑے، خدا نہ خواستہ ان کو زمانے کی ہوا لگ گئی، یہ بے نماز ہو گئے، یہ بے دین ہو گئے، یہ بے روزہ ہو گئے، تو پھر تو سارا کیا درا ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی دینی شعور رکھنے والا باپ، اس کے دل کے اندر یقیناً یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ میری نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر دل کی آواز ہے۔ اور دور ہے فتنوں سے بھرا ہوا۔ ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم فتنوں کا شکوہ تو کرتے ہیں، شکایت تو کرتے ہیں، دیندار طبقہ، لیکن ہم آج تک لوگوں کو کوئی متبادل بھی نہیں دے سکے۔ یعنی اگر ہم نے اسکول سسٹم کا شکوہ کیا تو مناسب تو یہ تھا اس کے مد مقابل ایک اچھا اسکول سسٹم دے دیتے، تاکہ بچہ نرسری سے لے کر میٹرک تک ہمارے ہاتھوں میں رہتا، ہم اسے اچھی تعلیم دیتے، تربیت کرتے، دیندار بنا کے آگے بیچتے، تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید تھی اس کا دین ایمان محفوظ رہ جاتا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ علماء پیدا کیے جائیں، فقہاء پیدا کیے جائیں، پریشانی یہ ہے کہ ان کا دین کیسے بچایا جائے۔ اور فتنوں کی طرف اشارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا میری امت پر
قیامت سے پہلے آسمان سے فتنے نازل ہوں گے، فتنوں کی بارش ہوگی. فرمایا ایسے ایسے فتنے نازل ہوں گے، کوئی صحرا کے اندر خیمہ لگا کے اکیلا بھی بیٹھا ہوگا وہ فتنہ وہاں بھی پہنچ جائے گا. یہ آپ کا انٹرنیٹ کا فتنہ، سیٹلائٹ کا فتنہ، کہاں کہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے. دنیا کے کسی خطے میں، صحرا میں، سمندر میں، سمندروں کی تہوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو نیٹ ورک کی سہولت میسر ہے. کیا کریں؟ اور اس سے بڑے فتنے اور مصیبتیں. آپ علیہ السلام فرماتے قیامت سے پہلے حکمران ہوں گے، ان کے چہرے انسانوں جیسے، ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے. یعنی چہروں سے وہ انسان ہی ہیں لیکن دلی طور پر شیطان کی طرح گندے اور غلیظ ہیں. ہر وہ کام کریں گے جس سے شیطان راضی ہوتا ہے. عزیزو، آپ یقین مانیے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر کون کون سے بل پاس ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا، اور جن کو پتا ہے وہ ڈر کے مارے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر عوام کو، قوم کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان بلوں کی خبر ہوگی جو پاس ہو گئے، ایکٹوں کی خبر ہوگی جو پاس ہو گئے، ہمارے گھرانے تباہ و برباد ہو جائیں گے. قانون ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے. آج کل بڑا شوشہ ہے ٹرانسجینڈر بل کا. اس نے پوری قوم کو پریشانی کا شکار بنا کے رکھا ہوا ہے. ہائے ہمارے وہ مذہبی سیاسی باوے جو دین کی آڑ لے کر پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس ہے ان کے اوپر، ان کی عقل و دانش کے اوپر. ہمارے نام پہ جاتے ہیں، مسلکی ووٹ لیتے ہیں، مسلک کی بنیاد پہ سیٹیں لیتے ہیں، اور ان کی کاسا لیسی کرتے ہیں، اور کیسے کیسے بل پاس ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے شمع بجھتی ہے تو محفل میں دھواں اٹھتا ہے. شمع بجھتی ہے تو محفل میں دھواں اٹھتا ہے، دل یوں بجھا کے زمانے کو خبر تک نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ٹرانسجینڈر بل یہ پارلیمنٹ میں بھی گیا، سینٹ میں بھی گیا، قائمہ کمیٹی میں بھی گیا، سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی گیا، اور یہ جھوٹے لوگ جو دین کا نام لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بدماش، یہ کاسا لیس کہتے ہیں ہم یہ بل پاس ہونے نہیں دیں گے. اور بدماشوں، بے حیاؤ، 2018 میں بل پاس ہو چکا ہے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے. بے شرم کتنے ہیں کہ 2018 میں بل پاس ہو چکا ہے، 2022 کے آخری دروازوں پہ ہم دستک دے رہے ہیں، 2023 کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، اور اس بل کا سہارا لے کر میں آخر میں بتاؤں گا سارے اعداد و شمار. مردوں نے اپنے آپ کو عورتیں شو کرا دیا، خواتین نے مرد بنا دیا اپنے آپ کو. یہ لوگ کہتے کیا ہے؟ ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے. اور وہ بیوقوف، ان کو چاہنے والے، وہ سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں ان کی حمایت کرتے، ہمارے سینیٹر صاحب، ہمارے ایم این اے صاحب بل پاس نہیں ہونے دیں گے. اور بندگان خدا، بل پاس ہو چکا ہے. 2018 میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھا. قومی اسمبلی کا آخری دن تھا، قومی اسمبلی کا آخری سیشن تھا. اس روز یہ بل پیش کیا گیا، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018، حقوق خسراں کے نام سے. پہلے اس کی لابنگ کی گئی، اس کے اوپر ڈرامے بنائے گئے، اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر پروگرام کیے گئے، سیمینار منعقد کیے گئے. این جی اوز نے پاکستان برسے اس تیسری برادری کو لے کر پروگرام کیے، ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا، بعد میں ان کے نام پہ بل پاس کر دیا. 4 سال تک یہ سوئے رہے، 5 سال تک یہ سوئے رہے، اپنی سیاست کے لیے گتھم گتھا رہے. یہ بل پیش کرنے والوں میں سینیٹر روبینہ خالد بھی تھی، جن کا تعلق پی پی کے ساتھ ہے.
ان بل پیش کرنے والوں میں سینیٹر روبینہ عرفان تھی جو کاف لیگ کی سینیٹر ہے، کلثوم پروین بی بی نون لیگ کی، سینیٹر احمد خواجہ پی پی کا، اور ہماری وہ باجی رنگین بالوں والی شیریں مزاری، وہ بھی اس کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جماعتیں جو کتوں کی طرح ایک دوسرے پہ بھونکتی ہیں، لیکن جب دینی کا نام ہو، سیکولرزم کا نام ہو، بے حیائی کا ایجنڈا ہو، بے غیرتی کا ایجنڈا ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں، کہنے والے کہتے ہیں اس کے اندر قباحت ہی کیا ہے، خسروں کے حقوق ہیں۔ اور بھائی خسروں کے حقوق ہیں، خسرے تو پریشان ہے کہ ہمارے نام کے اوپر اس ملک میں تماشا کیا جا رہا ہے۔ جو مخنثین ہیں، ہجڑا خواجہ سرا ہے، وہ لوگ تو بیچارے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے نام کے اوپر آپ اس ملک میں بے حیائی اور بے غیرتی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ تو اس سے نالاں ہیں۔ 2018 میں بھائیو بل پاس ہوا ہے، 2021 جولائی کے مہینے میں وزارت داخلہ کے اعداد و شمار اس بل کی آڑ لے کر 3 سالوں میں پاکستان میں 16,530 مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لیا ہے۔ وہ بل کیا ہے؟ اگر کوئی مرد فیلنگز آتی ہیں کہ میں خاتون ہوں یا اپنے آپ کو خاتون شو کروانا چاہتا ہے، اس بل کے مطابق وہ نادرہ دفتر میں جائے گا، جا کے ایپلیکیشن دے گا، اس کی داڑھی بھی ہے، مردانہ اعضاء بھی ہیں، سارا کچھ ہے، جا کے نادرہ میں کہ حضرت صاحب میں تو مرد نہیں، میں تو عورت ہوں۔ مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ نام ہے حقوق خسراں کہ جو مرد مخنث اور خسرے خواجہ سرا ہیں وہ اپنے آپ کو مرد لکھوائیں گے، جو خواتین ہیں خواتین لکھوائیں گی، جن کی شباہت خواتین سے ہے اس کو مخنث خاتون شمار کیا جائے گا، جس مخنث کے خواجہ سرا کے داڑھی آتی ہے اسے مرد شمار کیا جائے گا۔ اور اس کی آڑ لے کر ابھی تک جولائی 2021 تک 3 سالوں میں پاکستان میں 16,530 مرد ہیں جو اس وقت مرد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خواتین میں شمار کرا رہے ہیں۔ ان کے شناختی کارڈ کے خانوں میں جنس میں خاتون لکھا جا چکا ہے، اور 12,154 خواتین ہیں جنہوں نے 2021 تک اپنے آپ کو جنس کے خانے میں مرد کہہ دیا ہے۔ اب 9 مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خواجہ سرا شمار کیا ہے کہ ہم خسرے ہیں، زنخے ہیں، جنانے ہیں، ہم مرد نہیں ہیں مرد۔ ایک محسن بنٹی ہے فیصل آباد کا، خواجہ سرا، یوٹیوب پہ اس کا چینل بھی ہے، آپ اس کو دیکھیں جا کر۔ اس نے کھول کھول کے بتایا ہے کہ خواجہ سراؤ کی کمیونٹی میں ہوتا کیا ہے اور وہاں پر کیا کچھ کیا جاتا ہے اور اس بیچارے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ میں اس مخلوق کی مذمت نہیں کرتا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، نہ مذاق کرتا، وہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں، مقالات بھی ہیں، آرٹیکلز بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا محسن بنٹی نامی ایک خواجہ سرا بھی ہے جس کو زبردستی مرد سے خاتون بنایا گیا، اس کے اعضاء مردانہ ختم کر دیے گئے، اس نے پھر اس کے بعد پوری جو ہے وہ ہسٹری بیان کی، یہاں ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، گرو چیلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، ساری تفصیل بیان کی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ یعنی 9 مرد ہیں پاکستان میں جنہوں نے اپنے آپ کو مخنث ڈکلیئر کرایا ہے، اور 9 ہی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مخنث کہلایا ہے۔ اب اصل مسئلہ ہے کہ خواجہ سرا صرف 21 ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم مرد ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ان کے حقوق کی آڑ لے کر اس ملک میں کون سی تنظیم پیچھے ہے؟ اصل تو این جی اوز ہیں، اور اس ملک کے اندر قریباً 2-3 لاکھ این جی اوز کام کر رہی ہیں، جس کے تحت کم از کم 40 سے 50 لاکھ بندہ تنخواہیں لے رہا ہے، اور ہمارے وکلاء، ہمارے وزیر، ہمارے سفیر، ہمارے مشیر
اپنی ذہانتوں کا منفی استعمال کر کے یہ بل پاس کرواتے ہیں, یہ بل لکھ کے ان کو دیے جاتے ہیں. عام طور پر علماء اکرام انگلش زبان سے نہ آشنا ہوتے ہیں, اور عام طور پر کیا حقیقت میں جو پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ایم این اے ایم پی ایز بیٹھے وہ انگوٹھا چھاپی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. وہ پارٹی پالیسی کی بنیاد پہ بس انگوٹھے ہی لگاتے ہیں, سائن ہی کرتے ہیں, چھولے دے کے پاس ہوئے انہوں نے. 2 نمبر ڈگریاں ہی ہوتی ہیں ان کی. نہیں یقین تو ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کی سائٹ کھولے اور وہاں جا کے دیکھیں کون کون سے ایم این اے ایم پی اے کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے, آپ کو پتا چل جائے گا. جعلی ڈگریوں پہ بیٹھے ہیں, کہاں ان کو پڑھنا آتا ہے. اب ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ان لوگوں کو ان کے پتہ نہیں کروڑوں ڈالر مل جاتے ہوں گے. اس کے پیچھے حضرات جو تنظیم ہے اس کا مخفف ہے LGBT+, جو ٹرانسجینڈر بل کو پاس کروانے والے ہیں. اس ملک کے اندر انہوں نے ٹی کو پاس کرا لیا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. وہ ایک تنظیم ہے LGBT+. ایل سے مراد لسبن, ہم جنس پرست عورتوں کا تحفظ. عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے, عورت عورت سے ہم آغوش ہو سکتی ہے, ہم بستر ہو سکتی ہے, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ ان کا پہلا ایجنڈا. ابھی تو ٹی منوایا ہے نا اس ملک میں, ابھی اس ملک میں ایل بھی منوائیں گے. ایل بھی آئے گا. ایل کیا ہے بھائی؟ لسبن. مجھے انگلش نہیں آتی, ہو سکتا ہے میں الفاظ الٹے سیدھے بول دوں, معنی پورا صحیح بیان کروں گا. لسبین کہ وہ مرد, وہ عورت جس کی کشش عورت کی طرف ہے, وہ شادی نہیں کرنا چاہتی کسی مرد سے, وہ اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, معذرت خواہ ہوں, میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ان سے بھی معذرت خواہ ہوں, بات سمجھانا مقصود ہے, کسی کی تذلیل مقصود نہیں, توہین مقصود نہیں. وہ آپس میں خواتین شادی کر سکتی ہیں. اگلا ایجنڈا ہے گائز. گائز ان مردوں کو کہا جاتا ہے جو مرد شادی نہیں کرنا چاہتا, وہ مردوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, قوم لوط والا عمل کرنا چاہتا ہے. ان کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے. یورپ میں یہ سارا کچھ ہے, ہمارے ہاں یہ آ رہا ہے. ان کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا, مرد مرد کے ساتھ شادی کر کے رہے گا. اور اگلا ہے بائی سیکسول. وہ مرد و خاتون جو دونوں کے ساتھ یک وقت شادی کرنا چاہتی ہے, جو مرد کے ساتھ بھی, مرد عورت کے ساتھ بھی ہم آغوش ہونا چاہے, عورت مرد کے ساتھ ہم آغوش ہونا چاہے. اور آگے ہے ٹی, ٹرانسجینڈر, مخنث. یہ یہاں بل پاس ہوا ہے ٹرانسجینڈر. میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ ٹرانسجینڈر بل ایک پہلا نمونہ ہے, اس کے بعد ڈی بھی آئے گا, جی بھی آئے گا, ایل بھی آئے گا, پلس بھی آئے گا. اب پلس کیا ہے کہ یورپ کے معاشروں میں پلس, ایل, جی, بی, ڈی, بی, ٹی, پلس سے مراد یہ ہے کہ وہ مرد اور خواتین جو کتوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ شادیاں کرنا چاہتے ہیں, ان کو اس کی اجازت دی جائے. وہ کہتے ہیں انسان آزاد ہے جو مرضی کرے. ہم آزاد نہیں ہیں, ہم عبداللہ ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں, یہ ہمارے جسم ہماری مرضی ہے ساری, کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, میرا جسم میری مرضی. میں چاہوں تو خاتون ہوں تو خاتون سے شادی کروں, مرد ہوں تو مرد سے شادی کروں, چاہے تو دونوں سے کروں, چاہے تو کتے بلی جانور سے کروں, چاہے تو خسرے سے کروں. کیوں؟ میرا جسم میری مرضی, میرا حق, حقوق نسواں, حقوق مرداں, انسانی حقوق, عالمی منشور. رات یہاں تک بات پہنچ گئی, آگ ہمارے گھروں پہ پہنچ گئی, دستک دے رہی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا, لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ آگ لگی تو ہم سب کے گھر جل کے راکھ ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اس آگ کو جلنے دیا, اس تپش کو روشن رکھا, ان کے اوپر اخلاقی دباؤ نہ ڈالا, سیاسی دباؤ نہ ڈالا, سماجی دباؤ نہ ڈالا, سٹریٹ پاور کا استعمال نہ کیا,
مذہبی قیادتیں جو نون لیگ کے لیے نکلتی ہیں، مذہبی قیادتیں جو پی پی کے لیے نکلتی ہیں، مذہبی قیادتیں جو پی ٹی آئی کے لیے نکلتی ہیں، مولوی فضل الرحمان جو لاؤ لشکر لے کے اسلام آباد آتا ہے، اس بل کے لیے کیوں نہیں قوم کو باہر نکالتے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی؟ یہاں تک بات کو روکنا پڑے گا، یہاں تک اپنی قوت کا اظہار کرنا پڑے گا، جہاں تک میری آواز ہے میں تو لگاؤں گا۔ میرے پاس تو کوئی میڈیا نہیں ہے، لیکن میرے پاس آپ تو ہے نا۔ کم از کم میں اللہ کی عدالت میں اتنا تو سرخرو ہو سکوں گا نا، یا اللہ میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے اگر 200 فیملی کے ممبر آئے تھے، میں نے ان کے کانوں تک تیری بات پہنچا دی تھی۔ کل کلا کو مجھے پوچھا جائے، ہاں بھائی مولوی صاحب تمہارے دور میں یہ بل پاس ہوا، تم کیا کر رہے تھے؟ کم از کم اتنا تو میں تسلی دے لوں گا نا اپنے آپ کو، میں نے آپ کے کانوں تک بات پہنچا دی ہے۔ اس کو روکنا پڑے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اپنے اپنے حلقوں کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالیں، جن جن کی پہنچ ہے ان سے کہے کہ آپ کی مہربانی اس بل کے لیے آواز اٹھائیں، اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دیکھیں اس کا اثر ہوا ہے، تھوڑا سا ہوا ہے، صرف ایک بندے نے آواز بلند کی تھی نا، سینٹر مشتاق احمد صاحب، اللہ اس بندے کی حفاظت کرے، انہوں نے اس کے لیے آواز بلند کی، ہمت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کم از کم ایک ترمیمی بل پیش کر دیا گیا۔ وہ ترمیمی بل بھی میں سمجھتا ہوں جو ایڈوکیٹ ہیں وفاقی شرعی عدالت میں جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی اور مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ بندہ روزانہ بیچارہ سارا دن مقدمے کی تیاری کرتا، ساری رات کرتا ہے، پھر جا کے بوتل لگواتا ہے، پھر عدالت چلا جاتا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو کچھ پتا چلا میں نے کچھ چیزیں مانگی، انہوں نے مجھے خود فون کیا، پورا گھنٹہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ بات کی، مجھے سارا منظر پس منظر حقیقت سمجھائی۔ میں نے وہاں کہا تھا میں اس پہ تیاری کرنا چاہتا ہوں، اس بندے نے اللہ اس کو جزائے خیر دے مجھے خود فون کیا، کہا میں نے پٹیشن دائر کی، اس نے کہا میں آپ کو پورا بریف کر دیتا ہوں اس کیس کا، پورا گھنٹہ اس نے مجھے دیا، اس کی مہربانی، ورنہ کون کسی کو ٹائم دیتا ہے اتنا مصروف آدمی۔ دیکھیں یہاں تک ہمیں دباؤ ڈالنا پڑے گا۔ اب 2-3 ممبر بولے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ایک کو جزائے خیر دے، غالباً احسن اقبال کے ساتھ قمر زمان قاہرہ بیٹھا تھا، وہ بھی بولا ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ احسن اقبال ایک شریف نیک صالحہ خاتون کا بیٹا ہے، نیک خاتون کا بیٹا ہے، باپردہ خاتون کا بیٹا، اس سے ہم یہی امید کر سکتے ہیں۔ لیکن فواد چودھری سے، پرویز رشید سے، شیخ رشید سے، شیری مداری سے، یہ سسی پریچو وغیرہ، ان سے ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے پہلے تو یہ کام کریں، اور میں آپ کو بتا دوں اگلا ایجنڈا بھی بتا دیتا ہوں، جو اگلا ایجنڈا اس ملک میں 10 سال کے بعد کیا جائے گا، لکھ لیں میری بات۔ اس کے بعد اگلا ایجنڈا یہ بھی آنے والا ہے اس ملک میں۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، نہ طوطے کی فالیں نکالتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے پتا چلا کہ وہ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتے ہیں، ہماری طرح شور شرابہ کر کے بیٹھ نہیں جاتے۔ وہ ایک کام کر لیتے ہیں، پھر 5 سال 7-8 سال کا عرصہ کے بعد وہ کام کرتے ہیں۔ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے اس ملک میں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ آتھرکن بھی ایک تنظیم پائی جاتی ہے یورپ میں، یہ بھی ایک انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ یہ تو یہ ہے نا ٹرانسجینڈر بل، ایک مرد کے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال پیدا ہوا میں تو مرد نہیں میں تو عورت ہوں، یہ ہونا ہے۔ اپنے گھروں کو سنبھال لو، اپنے بچوں کی فکر کر لو، موبائل دیکھ لو کیا دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ لو کیا چیک کر لو کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم بڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ گندی فلموں کے ذریعے سے دکھا دکھا کے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ وہاں خواتین کو خواتین کے ساتھ بدکاری کرتے دکھایا جاتا ہے، مردوں کو مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے دکھایا جاتا ہے، اجتماعی بدکاریاں کرتے دکھایا جاتا ہے، خواتین کو کتوں کے ساتھ خنزیروں کے ساتھ بدکاریاں کرتے دکھایا جاتا ہے،
وہ ذہن بنے ہوئے ہیں، وہ ذہن بنے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بل پاس کیسے ہو جاتے ہیں، ان کا ضمیر گوارا کیسے کرتا ہے، قوم اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے، قوم گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ قوم سارا دن رات جب یہ دیکھے گی، میرے بھائیوں میرے آپ کے بچوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، وہ تو لٹیاں ڈالیں گے اور بل شکر ہے پاس ہو گیا، اسی بھی وہ کریں گے جڑا فلمیں ویکھتے ہیں۔ سچا واقعہ سناؤں پچھلے ہفتے کا۔ ایک فیملی آئی، اچھے بھلے ہیں، مرد عورت، خاتون کہتی ہے اس نے مجھے کافی طلاقیں دی ہوئی ہیں، مرد کہتا ہے میں نے دی کوئی نہیں۔ اب ہمارا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے پوچھ گچھ کرنے کا، اگلوایا، مرد نے خاتون پہ الزام لگایا یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، اس کے تعلقات ہیں، یہ مردوں کے ساتھ آتی جاتی ہے، اس لیے یہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے اور آگے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے غصے سے کہا، میں نے کہا یار آپ بڑے بے شرم آدمی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، اور یہ راتیں باہر بھی رہتی، اس طرح برائیاں بھی کرتی ہے، پھر بھی اس کو بیوی بنایا ہے، چھوڑو دفع کرو۔ رونے لگ گیا، کہتے میں بغیر جی نہیں سکتا۔ میں کہا یار تو بڑا ہی بغیرت ہے۔ کہتا مولوی صاحب اللہ دی قسم سارے گھر والے بغیرت ہی کرتے ہیں۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، کہتا میں کتے کا پیشاب پیتا ہوں۔ مجھے بتاتے ہوئے کراہت آ رہی ہے، یقین مانے کہ بھی دوران کھانا مجھے اس کے الفاظ آتے، مجھے کھانے کو دل نہیں کرتا، میں فکر میں پڑ گیا۔ میں نے کہا یار تم کتنے بے شرم آدمی ہو، بے حیا آدمی ہو، بڑے بے غیرت آدمی ہو، ان چیزوں کا کتنے دھڑلے سے اعتراف کر رہے ہو۔ میں کتے کا پیشاب پیتا ہوں۔ وہ ہم نے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کی، یار یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم دین نے بتایا، کہا مجھے بھی فون آیا ایک بندے کا، میرے 3 بچے ہیں لیکن میں کسی مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے خاتون میں کشش نہیں، بیوی میں کشش نہیں ہے۔ ہم میٹنگ میں تھے آپس میں، اسی ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے لاہور ایک میٹنگ میں جا رہے تھے، راستے میں موٹر وے پہ تھے، تو میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا یہی جواب تھا جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے لو، اللہ کے بندو، تیرا لٹیا شہر بمبور نہیں، ہمارے پلے میں سمجھتا ہوں اولاد کے سوا کچھ نہیں رہا۔ یہ آخری چیز جو ہمارے پاس رہ گئی ہے نا، اس قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے اور اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے، اللہ کی قسم ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ میں دور دور تک دیکھتا ہوں، اٹھا میں مدرسہ و خاں سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ وہ اقبال کہتا تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، مانا کہ اصل شہینی ہے تیری نظر میں بے باکی نہیں ہے۔ وہ مفقود ہے، امام نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، خطبے بھی ہو رہے ہیں، درس بھی ہو رہے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، کانوں میں بھی ہو رہی ہیں، ختنے بھی ہو رہے ہیں، عقیقے بھی ہو رہے ہیں، ایک نہیں مل رہا تو ایسا مرد مومن نہیں مل رہا جو کھڑا ہو کے ایک آواز لگائے، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کو تہس نہس کر دے، جو دین کا آوازہ بلند کرے۔ اللہ کی قسم ایسا بندہ نہیں ہے، ہمیں خود بنانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، سر عام ارتکاب کر رہے ہیں۔ دیکھیے میری بات یاد رکھیے، سزائیں دینے کا مقصد صرف جرائم کی روک تھام نہیں ہے، سزائیں دینے سے کبھی جرم نہیں رکتے۔ 2 فائدے ہوتے ہیں، سزائیں ہوں، سزا کے خوف سے جرم کم ہوتا ہے یا جرم چوری چھپے ہوتا ہے۔ جب سزا کا خوف ختم ہو گیا، جیسے یورپ کے روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں بدکاریاں کر رہے ہیں، ویسے ہمارے روڈوں پہ بھی آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچا لیں۔ اگلا جو ان کا مرلہ اوتھر کن ہے، اچھا یہ تو ہو نا ٹرانسجینڈر، مرد کے دل میں خیال ہے میں تو عورت تھی، ایویں مینوں بندہ بنا کے میرا بیاہ کرتا، ایویں میرے بچے ہو گئے، میں تو بڈھی ہاں، بڈھی نو خیال ہے میں تو بندہ ہاں۔
یورپ کے اندر 1990-92 میں یہ تحریک چلی، ایک بندے کے دل میں خیال ہے میں تو کتا ہوں، اس نے جناب باقاعدہ پٹیشن دائر کر دی، میں تو کتا ہوں، میں تو بندہ ہے ہی نہیں۔ وہ وہاں پر آزادی ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے یورپ میں یہ بل بھی پاس ہو گیا اوتھرکن۔ اب یورپ کے اندر ہزارہ نہیں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جنس میں کسی نے کتا لکھوایا، کسی نے خنزیر لکھوایا، کسی نے بلی لکھوایا۔ صرف میں ایک مثال دیتا ہوں، برطانوی شہری کیز جیمز ہے، 3 سال پہلے اس نے کہا تھا میں تو کتا ہوں، عدالت میں کیس کیا، کیس جیتا کہ میں تو کتا ہوں۔ اب وہ کتوں والا لباس پہنتا ہے، کتوں والے پیالے میں کھانے کھاتا ہے، کتوں کی طرح زنجیری باندھتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی 10,000 لوگوں نے اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔